اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ میرا رب کل بروز قیامت میدان محشر میں ارشاد فرمایا جائے گا کہ حمادون، جو حمد کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنہوں نے حمد بیان کی ہے، وہ اٹھیں اور جنت میں چلے جائیں۔ کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک جھنڈا ہوگا جس کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، دیکھیں قرآن نے بتایا نا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور دنیا میں جو حمد بیان کرتے ہیں ان کو کہا جائے گا اٹھو اور جنت میں چلے جاؤ بلا حساب۔ اور ہر طرح کے درود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو ایک لمحہ بھی مجھے اور آپ کو نہیں بھولے۔ ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیدا ہوتے ہیں تو ربی حب لی امتی پکارتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں راتیں گزارتے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا مانگا کرتے تھے، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، ربی غفر امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ ایک رات کی بات ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آغاز میں سر سجدے میں رکھا اور رات گزر گئی اور آپ ساری رات کیا پکارتے رہے، ربی امتی ربی امتی ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ وہ امت کون ہے؟ وہ امت آپ لوگ بیٹھے ہوئے، وہ امت آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جب بچہ بیمار ہو جائے نا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کو بتاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو یہ بھی ہے، میرا بیٹا کھانا کھاتا ہے تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو ڈاکٹر دعا دیتا ہے، بچے کو آرام آ جاتا ہے۔ جب بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، اللہ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے، جب کسی کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے نا اور ماں پاس بیٹھی ہو اور ڈاکٹر آ جائے تو پھر ماں یہ تفصیلات نہیں بتاتی، ماں کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرا بچہ، ڈاکٹر صاحب میرا بچہ، ڈاکٹر صاحب میرا بچہ۔ میرے حبیب کا فرمان اب سنو، ربی امتی ربی امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ پھر مالک نے کیا کہا، جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو پیغام دے دو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب، تیرا حبیب، تیرا رب جو ہے عنقریب تجھے راضی کر دے گا، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اب کب راضی ہوں گے؟ حضور فرمانے لگے جب تک ساری امت کو جنت میں نہیں لے جاؤں گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو اس نبی پر درود جو معراج کی رات بھی ہمیں نہ بھولے، اللہ کے جلووں میں گم ہو کے بھی کہا میری امت کے لیے کیا ہے، نماز کا تحفہ لے کر کے آئے اور تحائف لے کر کے آئے۔ ہر طرح کے درود اس نبی کی ذات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود کے بعد ہر طرح کی رحمتوں کا نزول ہو، علماء امت پر، صلحاء امت پر، اولیاء امت پر۔ آج میں اور آپ جس بزم میں حاضر ہیں، یہ
یہ جلسہ دستار فضیلت کا دستہ ہے۔ یہ دستار فضیلت کا جو جلسہ ہے، عظمت قرآن کے حوالے سے ہمارے ننھے منھے بچوں نے قرآن حفظ کیا، کتنی عظمت کی بات ہے۔ یہ ننھے منھے بچے اب وہ عام بچے نہیں رہے، یہ وہ بچے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ شامل فرمایا، اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جمع کا صیغہ فرمایا، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم جمع کا صیغہ فرمایا، یہ حافظوں کو ساتھ شامل فرمایا ہے۔ تو دیکھیں یہ قرآن ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ جب قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا تو پھر بندہ چھوٹا نہیں رہتا، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، ابھی عمر تھوڑی سی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ میرے اس بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم قرآن کا عطا فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس کو، آپ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی ہر آیت کا پتہ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جید صحابی قرآن کا مسئلہ پوچھتے تھے تو عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے تھے، چھوٹا سا بچہ۔ تعلق کس کے ساتھ ہو گیا؟ قرآن کے ساتھ۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، وقت بھی مختصر ہے اور الگ سے عبادات بھی احباب نے کرنی ہے، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ جو اجتماعی عبادات ہیں اس سے ہٹ کے جو ایک بندے کی اور اللہ کی آپس کی بات ہوتی ہے نا، وہ ایک الگ سے عبادت بھی کرنی چاہیے۔ آج کی رات بڑی اہم رات ہے۔ خیر، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص مدینہ طیبہ سے، میری بات ذرا غور سے سنیے گا، ایک شخص یہودی مدینہ طیبہ سے نکلتا ہے، سلام بن جبیر اس کا نام ہے، اور شام جاتا ہے تجارت کے لیے۔ اب سلام بن جبیر یہودی شام جاتا ہے، وہاں سے کچھ تجارتی سامان لیتا ہے۔ جب نکلنے لگا تو ایک غلام تھا وہاں پہ، اس غلام کو بھی خرید لیا، سستے داموں بک رہا تھا۔ اس نے کہا چلو اس کو بھی لے چلتا ہوں، مدینے جا کے بیچ دوں گا، کوئی فائدہ ہو جائے گا اس کا بھی۔ جب وہاں سے سامان تجارت لے کر کے آیا اور اس غلام کو بھی لے آیا، مدینے کی منڈی میں لا کر کے سامان تجارت رکھا تو سامان ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ یہ جو غلام تھا یہ نہیں بک رہا، غلام دبلا پتلا چھوٹا سا، تھوڑی سی عمر کا تھا، نہ کوئی اتنا رنگ تھا، نہ روپ تھا، نہ کوئی علم تھا، بس سادہ سا تھا۔ اور ایک دن بھی گزرا، کوئی شخص اس کو خرید نہیں رہا۔ دوسرا دن بھی گزرا، اس کو کوئی خرید نہیں رہا۔ دبلا پتلا ہے، نہ عقل ہے نہ شکل ہے، بس اسی طرح کا معاملہ۔ اب تیسرا دن جب گزرا نا تو یہ سلام بن جبیر کہنے لگا، نوجوان اب تیری سزا یہ ہے، نہ تو کوئی تجھے خریدتا ہے، تیری سزا یہ ہے کہ تو نے اب دھوپ میں کھڑا رہنا ہے، دھوپ میں کھڑا رہنا ہے، اور تجھے خیمے کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، تو تپتی ہوئی دھوپ میں ہی کھڑا رہے گا۔ تیری وجہ سے میرا باقی تو سارا سامان تجارت جو ہے وہ بک گیا، تیری وجہ سے میں گھر نہیں جا پا رہا۔ اب ایک دو دن وہ بچہ جو ہے وہ دھوپ میں بھی کھڑا رہا۔ ایک خاتون کو ترس آ گیا، سبیتا نام کی خاتون ہے، اس کو ترس آ گیا کہ اس بیچارے کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے، نہ کوئی خریدتا ہے۔ وہ گئی اور اس سلام بن جبیر یہودی سے کہنے لگی اس کو میں خریدنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا اتنے پیسے دو، اتنا مال دو تو لے لو۔ اتنے پیسے ادا کر دیے گئے، اس کو خرید لیا گیا۔ اب اس کو جب خرید لیا، کچھ ہی دنوں بعد مکہ سے ایک شخص چلتا ہے، تجارت کی نیت سے مدینہ آتا ہے، جس کا نام تھا ابو حذیفہ۔ ابو حذیفہ جب تجارت کا سامان لے کے مدینہ آتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایک نوجوان بیچارہ یہاں تھا، بڑا ظلم ہوا اس کے ساتھ، وہ بچے کو نہ کوئی خریدتا تھا، بس ادھر دھوپ میں کھڑا کیے رکھا اس سلام بن جبیر نے، یہ یہودی نے۔ تو سبیتا نامہ خاتون جو ہے وہ اس کو خرید کے لے گئی ہے۔ اب یہ جو شخص تھا نا ابو حذیفہ، یہ کہنے لگے کہ کتنی رحم دل خاتون ہے وہ، اور میں نے نکاح بھی کرنا ہے، کیوں نہ نکاح کا پیغام اس کو پہنچا دیا جائے۔ تو ابو حذیفہ نے اس عورت کو نکاح کا پیغام پہنچایا۔ تو اگر سب تشریف رکھیں، بس چند منٹ غور سے ذرا بات سن لیں تو پھر انشاءاللہ۔ جی، وہ جب پیغام پہنچایا نا سبیتا کو تو وہ راضی ہو گئی اس بات پہ کہ اتنا بڑا تاجر ہے۔ اب کچھ عرصہ وہ سبیتا کے ساتھ رہا،
ابو حذیفہ۔ اب یہ تینوں جو ہیں یہ ابو حذیفہ کے ساتھ اس کے اپنے گھر مکہ میں چلے گئے۔ کون تین؟ سبیتا اور وہ نوجوان، وہ غلام، وہ اس کا نام تھا سالم۔ اب وہ نوجوان سبیتا اور ابو حذیفہ واپس مکے چلے جاتے ہیں۔ ابو حذیفہ جب مکے میں جاتا ہے تو اس کا ایک دوست ہے عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین، دو نوروں والے، دو نوروں والے۔ ہر بندہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہتا ہے، ہر بندہ ہی حضرت عثمان غنی کو ذو النورین، دو نوروں والے۔ دو نور سے کیا مراد؟ نبی کے دو نور ان کے نکاح میں آئے ہیں۔ نبی کو نور مانے یا نہ مانے، حضرت عثمان کو ذو النورین ضرور مانتے ہیں، حضرت عثمان کو ذو النورین ضرور مانتے، دو نور والے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ تو وہ نہ تینوں جب چلے گئے نا تو عثمان ذو النورین آتے ہیں تو یہ ابو حذیفہ کہتا ہے میرے ساتھ ان کا مزاج ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کہا عثمان تمہارے ساتھ بڑی اچھی دوستی رہی میری، کیا ہوا؟ میں یہاں سے مدینے گیا، واپس آیا ہوں تو ناراض ناراض لگتے ہو، پتہ نہیں وجہ کیا بنی؟ عثمان کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں نبی آخر الزمان پر ایمان لے آیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو حذیفہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تو میرا دوست ہو اور تو غیر مسلم ہو، تجھے بھی چاہیے کہ آؤ میرے ساتھ چلو، حضور کے قدموں میں سر دے دو اور حضور کی غلامی کو اختیار کر لو، حضور کی غلامی کو اختیار کر لو۔ خدا کی قسم حضور کی غلامی اگر حضور قبول کر لینا تو حضور کی غلامی سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہے دنیا میں۔ یہ تو حضرت زید ابن حارثہ سے پوچھو نا کہ حضور کی غلامی میں مزہ کتنا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی غلامی میں مزہ کتنا، ماں بھی لینے آئی، باپ بھی لینے آیا، چچا بھی لینے آیا، اور باپ اور چچا نے کہا تھا تیری ماں تو نبینی ہو گئی ہے، تیری ماں کے تو آنسو نہیں رکتے، تیرے باپ نے تیرے لیے اتنے جدائی کے شعر بھی لکھے۔ حضرت زید کہنے لگے اب نہیں جاؤں گا، اب حضور کا در چھوڑ کے میں کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے ماں کا بھی پیار ملتا ہے، باپ کا بھی پیار ملتا ہے۔ تو پھر میرے مصطفیٰ نے کیا کیا، بازو سے پکڑا، حرم میں لے گئے اور کہا لوگوں سنو، یہ زید میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے اب آج کے بعد۔ یہ مزہ حضور کی غلامی میں، یہ مزہ حضور کی غلامی میں۔ تو یہ زید اور دیگر احباب سبیتا اور ابو حذیفہ بھی گئے، حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور غلامی مصطفیٰ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ بلال حبشی سے پوچھو، بلال حبشی جب امیہ بدر میں جب امیہ نیم مرنے والا تھا نا تو حضرت بلال حبشی نے ایک تلوار اٹھائی، امیہ کے اوپر جا کے قدم رکھا، تلوار اس کی گردن کے اوپر رکھی، کہا اب بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کروں۔ یہ وہی امیہ ہے جو حضرت بلال حبشی پر ظلم کیا کرتا تھا۔ تو امیہ کہنے لگا بلال تیرا قدم بہت اونچی جگہ پہ نہیں آ گیا؟ کہنے لگے قدم نہیں، میرا ہاتھ اونچی جگہ پہ لگ گیا، میں نے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اب میں نے جب مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، اب بلال کا قدم ہوتا ہے کعبے کی چھت ہوتی ہے، کعبے کی چھت ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، تینوں مسلمان ہو گئے۔ اب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سن رہے ہیں دار ارقم میں، تو حضور نے فرمایا غلاموں کو آزاد کر دو، غلاموں کو آزاد کر دو۔ اب یہ سبیتا گھر آتی ہے، ابو حذیفہ بھی، تو پروگرام یہ بنایا کہ اب سالم کو آزاد کر دیا جائے۔ اب کہا کہ بیٹا سالم ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ جب آزادی ملی نا تو سالم رونا شروع ہو گئے، سالم رو رہے ہیں۔ سالم سے پوچھا بیٹا آزاد ہو کے تو لوگ مسکراتے ہیں، آزاد ہو کے تو لوگ جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، سالم تم مسکراتے ہو؟ میں یہی عرض کروں گا کہ اگر چند منٹ بعد سن لیں تو بس یہی ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ آپ کا یہی سارا جزاک اللہ۔ تو جی وہ حضرت سالم رو رہے ہیں، پوچھا سالم روتے کیوں؟ کہنے لگے مجھے مدینے میں وہ دن بھی یاد ہے جب مجھے کوئی نہیں خریدتا تھا تو آپ نے مجھے خریدا تھا،
میں کہاں شام سے آیا، میری ماں بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے، آپ نے آزاد کر دیا، میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے بیٹا پریشان نہیں ہونا، میرا بیٹا بن جاؤ۔ اور اس کے بعد حضرت سالم کا نام بن گیا سالم مولا ابو حذیفہ، یعنی حذیفہ کی ابو حذیفہ کی تولیت میں آ گئے، منہ بولے بیٹے بن گئے۔ اب کیا ہوا، یہ سالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے جاتے ہیں، حضور کے پاس بیٹھتے ہیں، وحی کا نزول ہوتا ہے اور قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن یاد کرتے جاتے ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم بیٹھے ہیں اور دعا مانگ رہے، یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے میری امت میں سالم جیسے امتی پیدا کی ہے، یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے میری امت میں سالم جیسے قاری قرآن پیدا کیے ہیں۔ اتنا سونا قرآن پڑھتے، حضور کہتے سالم قرآن سناؤ، حضور قرآن سنتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اب کیا ہوا، ہجرت کا وقت قریب آ گیا، صحابہ نے ہجرت کی، حضرت سالم نے بھی ہجرت کی، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ قبا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ نمازوں کا وقت جب آتا ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم، بڑی شان اور عظمت ہے عمر فاروق اعظم کی، بڑی شان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے مرید رسول ہیں، یہ مراد رسول ہے، یہ مراد رسول ہے۔ جبریل کہتے ہیں اگر مجھے نوح علیہ السلام جتنی زندگی مل جائے، میں ساری زندگی عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں، میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، عمر کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ حضور فرماتے ہیں میرا عمر بڑی شان والا ہے، میرا عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان بھی رستہ بدل جاتا ہے۔ حضور کہتے ہیں میرا ایک امتی قبر میں جائے گا، فرشتے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، وہ میرا امتی کہے گا فرشتوں تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، یا اللہ قبر میں ایک شخص آیا جس سے پوچھتے ہیں من ربو کا، وہ پوچھتا ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کو چھوڑ دو، یہ میرا عمر ہے، یہ میرے نبی کا عمر ہے۔ یہ شان اور عظمت حضرت عمر کی۔ تو حضرت عمر پیچھے کھڑے ہیں، حضرت سالم آگے کھڑے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں حضرت سالم آگے کھڑے ہیں۔ اب جب یہودیوں نے دیکھا نا، مدینے کے یہودیوں بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ وہاں پہ موجود ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ امامت کروانے والا دبلا پتلا بچہ کون ہے، غور سے دیکھا تو یہ وہی تھا جس کو مدینے میں کوئی خریدتا نہیں تھا، جس کو مدینے میں کوئی خریدتا نہیں تھا، اور حضور نے خرید کر انمول کر دیا، حضور نے خرید کر انمول کر دیا۔ اب حضرت عمر جیسے جید صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اور سالم جو ہے وہ آگے قرآن سنا رہا ہے۔ حضرت سالم کا وصال ہو جاتا ہے، حضرت عمر کی شہادت کا وقت قریب آیا، آپ پر جب وار ہو گئے اور آپ شہید ہونے کے قریب ہیں، اور حضرت عمر اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ کاش آج سالم زندہ ہوتا تو میں اپنے بعد خلافت کے لیے اس کو منتخب کرتا۔ پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا تھا کہ میرے سالم کا دل سارے کا سارا ایمان سے بھر چکا ہے، میرے سالم کا دل سارے کا سارا ایمان سے بھر چکا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر مجھے اللہ نے بھی پوچھا کہ تم سالم کو کیوں خلیفہ بنانا چاہتے تھے تو میں یہ کہوں گا تیرے حبیب سے سنا کہ سالم کا دل ایمان سے بھر چکا ہے۔ تو حضرت سالم کو یہ عظمت کیسے ملی؟ حضرت سالم کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ حضرت سالم کے بارے میں اللہ سے شکر حبیب نے کیوں ادا کیا؟ سالم کا تعلق قرآن سے ہو گیا تھا، سالم کا تعلق قرآن سے ہو گیا تھا۔ یہی قرآن قبلہ علامہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ حضرت امام حسین نے قرآن نیزے پہ سنایا، یہی قرآن جب ماں باپ پڑھے تو بیٹا شہید بھی ہو جائے پھر بھی قرآن سناتا ہے۔ ماں باپ قرآن پڑھنے والے ہو نا تو بیٹا شہید بھی ہو جائے تو بیٹا قرآن ہی سناتا ہے۔ یہی قرآن اگر بہن پڑھتی ہے تو بیٹا جو بھائی ہے وہ زمانے کا عمر بنتا ہے۔ یہی قرآن اگر اولاد پڑھتی ہے تو باپ کے لیے آخرت کی منزلیں آسان کر دیتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں قبرستان میں گیا اور میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ تمام مردے اٹھے ہیں، قبروں سے نکلے اور کچھ اصحال ثواب، کچھ تحائف اکٹھے کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ سفید داڑھی والے، میں نے دیکھا وہ آرام سے بیٹھے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں، باہر نہیں نکلے۔ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا جی آپ نہیں چاہتے
آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ کہتے ہیں میں دنیا میں ایک حافظ قرآن بیٹا چھوڑ کے آیا ہوں. وہ صبح وہ کام تو حلوائی کا کرتا ہے, مگر صبح جب دکان کھولتا ہے لوگوں کو مٹھائیاں بانٹتا رہتا ہے اور مجھے قرآن پڑھ کے سناتا رہتا ہے. صبح قرآن الحمد سے شروع کرتا ہے, رات کو دکان بند کرتا ہے, والناس تک پڑھ چکا ہوتا ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک پھر عرصہ گزر گیا, میں جب پھر گیا قبرستان اور میری آنکھ لگ گئی, میں نے دیکھا کہ سارے لوگ جو ہے وہ اصالِ ثواب کے تحائف اکٹھے کر رہے ہیں, اب وہ بابا جی بھی کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا وہ بیٹا اس کا وصال ہو گیا, اس کا وصال ہو گیا. دیکھیں اولاد قرآن پڑھے ماں باپ کو قبر میں عظمتیں ملتی ہیں, اولاد قرآن پڑھے ماں باپ کے جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں, اور اولاد جب قرآن والی ہوتی ہے کل بروز قیامت لوگ انبیاء ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار وہ جو بیٹھے ہیں, وہ جو ممبر پہ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ تاج پہنا ہوا ہے, جس تاج کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہے, یہ کس امت کے ولی ہیں, یہ کس امت کے نبی ہیں, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ بتایا جائے گا یہ کوئی نبی ولی نہیں ہے, یہ امت محمدیہ کے حفاظ قرآن کے ماں باپ ہیں. انہوں نے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حافظ قرآن, قرآن پاک کی حفظ کر لینا, قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا. یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. میرے مصطفیٰ کے غلام اس کو سینوں میں یاد کر لیتے. یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. تو قرآن بڑی عظمتوں والا ہے. مجھے آج بھی یہ جو ہماری مسجد پیر عبداللہ شاہ ہے نا, مجھے آج بھی اس کی دیواروں سے قاری افسر صاحب کی آواز گونجتی ہوئی یاد آتی ہے جب ہم تراویح کی نماز میں ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, اور ہمیں خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں حرم کی تراویح یاد آ جایا کرتی تھی. یہ دور نہیں ہے, یہ چند دنوں کی بات ہے, آپ بھی یہ سنیں گے. اور کیسی پرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زبان عطا فرمائی, کیسا لحن عطا فرمایا, کیسا لہجہ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل میں, عمر میں, جان میں, اولاد میں برکت عطا فرمائے. آخری بات عرض کرتا ہوں اس رات کے حوالے سے, ٹائم بڑا ہو گیا مگر یہ رات کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی. بڑی عظمتوں والی رات ہے, بڑی عظمتوں والی رات. قرآن سے ثابت, حدیث سے ثابت. قرآن سورہ دخان کی 3 آیت سے ثابت ہے. لیلۃ مبارکۃ سے مراد یہی رات ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول نہیں, یہ تابعی رسول ہیں, یہ تابعی ہیں, صحابہ کرام کی زیارت کی انہوں نے, تو یہ تابعی ہیں. ان کے قول کے مطابق یہ رات لیلۃ البراءت جو ہے 15 شعبان کے بارے میں لیلۃ المبارکہ کہا گیا. پھر ترمذی شریف کی حدیث پاک موجود, صحاح میں 3 درجہ ہے ترمذی شریف کا. پہلا درجہ صحیح بخاری, دوسرا صحیح مسلم, تیسرا جامع ترمذی کا 3 درجہ حدیث موجود ہے نصف شعبان کی. ابن ماجہ صحاح ستہ میں ہے, ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے. مسلم شریف میں 4 حدیثیں ہیں, اور امام مسلم نے باقاعدہ طور پہ شعبان کے 15 شعبان کے روزے کی 4 حدیثیں لکھی. حضرت عمران بن حسین, سعود کے ساتھ حسین, ان کے نام سے وہ راوی ہیں, وہ بھی موجود ہے. یعنی قرآن و حدیث سے یہ رات ثابت ہے. میں صرف اتنا کہوں گا, اس رات مالک کو منا لو, اس رات اس رب کو راضی کر لو. پتہ نہیں قدم قدم پہ گناہ ہوتے, یہ چانس ہے, یہ موقع ملا ہمیں. آج ہم مسجد میں بھی ہیں, مسجد آباد ہے الحمدللہ, سارے مسجد میں اکٹھے ہو گئے. اس رب سے آؤ اس رب سے استغفار کر لیتے. جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا نا, روندہ درگاہ ہو جا, نکل جا میرے یہاں سے, تو شیطان کہنے لگا اللہ مجھے تیرے جلال اور عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا. اور پھر مالک نے کیا فرمایا؟ مالک فرمانے لگا مجھے بھی میرے جلال اور میری عزت کی قسم, جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے میں بخشتا چلا جاؤں گا, میں بخشتا چلا جاؤں گا. اللہ کو بخشنا بڑا پسند ہے, اللہ کو بخشنا بڑا ہی پسند ہے, معاف کرنا بڑا ہی پسند ہے. اللہ اپنے گناہگار بندوں سے بھی بڑی محبت کرتا ہے. ایک بات عرض کرتا ہوں, حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ دریائے نیل کے کنارے پہ چل رہا تھا
تو میں نے دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے وہ مینڈک کے اوپر سوار ہے، مینڈک کے اوپر۔ اب وہ مینڈک جو ہے وہ جب کنارے پہ آتا ہے تو وہ بچھو اس مینڈک سے چھلانگ لگا کے نیچے اترتا ہے اور ایک طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی عام بچھو نہیں ہے جو مینڈک پہ سوار ہو کے آیا ہے، میں ذرا اس کا پیچھا تو کروں۔ جب میں اس بچھو کے پیچھے پیچھے چلا نا تو میں نے دیکھا دور ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے اور اس کے سینے پہ ایک سانپ ہے جو پھن کو پھیلائے ہوئے ہے اور ان قریب اس کو ڈسنے والا ہے۔ اب میں بڑا پریشان ہو گیا کہ میں نے سوچا، حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے سوچا اگر میں بچھو کو مارتا ہوں تو وہ سانپ اس نوجوان کو قتل کر ڈالے گا، اور اگر میں اس سانپ کو مارتا ہوں تو یہ بچھو جا کے اس کو قتل کر ڈالے گا، میں کروں تو کروں کیا؟ آپ نے ہاتھ میں لکڑی تو پکڑی، مگر اتنی دیر میں اس بچھو نے وہ جو سانپ تھا نا اس پہ حملہ کیا اور اس کو ڈھیر کر دیا اور یہ بچھو واپس آنا شروع ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، میں نے دیکھا کہ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچھو کو بھیجا کہ جا میرے اس بندے کو بچا جس کو وہ سانپ ڈس لینے لگا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کہنے لگے کہ مجھے لگا کہ یہ بڑے ہی اللہ کا بہت بڑا مقرب بندہ ہے، بڑا ولی اللہ ہوگا، مجھے آگے جا کے قدم بوسی کرنی چاہیے، مجھے قدم چومنے چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں جب میں قریب گیا تو اس کے پاس سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اس کو اٹھایا، میں نے جب اس کو اٹھایا کچھ ہوش آیا تو میں نے بتایا اس کو، اور نوجوان دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے کہاں سے بچھو کو بھیجا اور اس سانپ کو قتل کروایا تاکہ تو بچ جائے، اور تو ہے کہ شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے۔ اس نوجوان کے ندامت سے، ندامت کی وجہ سے، الندم توبہ، ندامت توبہ ہے، ندامت ہو گئی، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کر لی وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ جب اس نے ندامت کے آنسو بہائے نا تو آنسو میرے رب کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں جس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی اللہ کے خوف سے آنسو نکل گئے، اللہ جہنم کی آگ اس کے جسم پر حرام قرار دے دیتا۔ جب اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اللہ نے اس کو اپنی ولایت کا تحفہ عطا فرما دیا، اور حضرت ذوالنون مصری لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے ایسا اس کو مقام عطا فرمایا کہ کوئی بھی کسی بھی بیماری میں مبتلا شخص اس کے پاس جاتا تو وہ دم کیا کرتا تھا، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ تو یہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے، یہ رات اللہ نے ہمیں، مجھے آپ کو ہماری زندگی میں عطا فرمائی۔ ابھی کل میں ایک شخص کا جنازہ پڑھ گیا، ایک کا آج تھا جنازہ، یہ شفاقت صاحب بھی جانتے ہیں، ہمارے کولیگ تھے شیراز صاحب، ان کے بہنوئی، تو وہ تو چلے گئے، دیکھیں نا ان کو یہ رات میسر نہیں آئی، مگر میں اور آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں پھر چانس دیا کہ میں تمہیں رات دے رہا ہوں، مجھے راضی کر لو۔ مغرب جب سے غروب آفتاب ہوا ہے میرے رب کی رحمت پکار رہی ہے، آؤ رزق لے لو، آؤ اولاد لے لو، آؤ تمہیں جو چاہیے وہ مانگ لو، آج مانگ لو، مانگنے کی رات ہے، آج رب کو راضی کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہنا پڑتا ہے